میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے میں نے پچھلی بار بھی حدیث تھوڑا حصہ اس کا میں نے کوٹ کیا، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے، آقا جلال میں تھے. کیوں؟ منافقین اعتراض کرتے تھے علم مصطفیٰ پر. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرا گزری یہ بات. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے. آپ نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں آج سلونی اما شئتم، جو پوچھو گے محمد عربی تمہیں بتائیں گے، جاؤ پوچھو. اتنا جلال تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر کہ کسی نے کسی میں جرت نہ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کپڑا لے کر اپنے چہروں پر رو رہے تھے حضور کا جلال دیکھ کر. وہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آج کسی بدبخت نے مصطفیٰ کے چہرے پر جلال طاری کروا دیا ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے اٹھ کر کہا، اس کے باپ کی نسبت کہتے تھے کہ تمہارا باپ نہیں، تو آقا تو جہاں حذافہ اس کا باپ تھا، عبداللہ نام تھا اس کا. اس نے کھڑے ہو کر کہا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو تیرا باپ ہے وہ تیرا ہی باپ ہے، حذافہ. اور پھر ایک اور شخص نے کہا اپنا عقدہ بھی حل کروا لوں. وہ اٹھا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہ جو شیبہ کا غلام سالم ہے تو اس کا بیٹا ہے. اور ایک اور شخص اٹھا، کہنے لگے بتائیں میرا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے؟ آقا نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ارے محمد عربی سے، میرے محبوب سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ اگر وہ تمہیں بتا دے تو تمہیں گراں گزرے، پریشان ہو جاؤ، تم سمجھو ہمیں تکلیف پہنچی، ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو اپنا رب جانا اور مانا ہے، اسلام کو اپنا دین جانا اور مانا ہے، اور آپ کو اللہ کا سچا رسول اور نبی جانا اور مانا ہے، مہربانی فرمائے نا ممبر سے نیچے تشریف لے آئیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض پر میرے مصطفیٰ پھر ممبر سے نیچے تشریف لے کر آئے. اور پھر یہی بات نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی تم کیا بات کرتے ہو کہ مصطفیٰ کو کس چیز کی خبر تھی اور کس چیز کی نہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں سے پیدا کیا، نکالا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں کان دیے تاکہ تم سن سکو، میں نے تمہیں آنکھیں دی تاکہ تم دیکھ سکو، میں نے تمہیں دل دیا اور عقل دی تاکہ تم سمجھ بوجھ رکھ سکو. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم یہ سارے حواس خمسہ کے ذریعے ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کان دے دیے، کان نہ ہو تو سن سکتا ہے، بولو نہیں، آنکھ نہ ہو تو دیکھ سکتا ہے، دل نہ ہو تو سوچ سکتا ہے، عقل نہ ہو وہ فہم و ادراک کر سکتا ہے، اور نہیں کر سکتا. تو پتہ یہ چلا جب بچہ پیدا ہوا تو وہ محتاج تھا حواس خمسہ کا تاکہ اسے علم ملے. مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی تو غار حرا میں جبرائیل امی کو آیتیں دے کر بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اب فرمایا پڑھ. جب کہا جاتا نا پڑھ تو مطلب ہے حکم دیا. میں کہوں مبشر سورہ اخلاص پڑھ تو یہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے گا نا. اگر اختیار نہیں ہے تو میں حکم بھی نہیں دوں گا، میں کہوں گا اپنی جگہ سے کھڑے ہو. اختیار ہے، طاقت ہے، لہذا حکم کی تعمیل ہوگی. پانی لے کر آؤ، حکم دیا. جا کے تعمیل کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کی جائے گی تاکہ اس میں طاقت ہے حکم ماننے کی. اگر میں کہوں مبشر صاحب اٹھیں ہوا میں لہرانا شروع کر دیں، ہوا میں آ جائے تو مبشر صاحب ہوا میں تیرنا شروع کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اس چیز کا کبھی بھی حکم نہیں دیا جاتا
کہ جس کی صلاحیت دوسرے کے اندر نہ ہو. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے محبوب پڑھیے، تو 40 برس تو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی استاد دیکھا، نہ کوئی ٹیوشن سینٹر تھا، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ مدرسہ، کسی نے 40 برس میں تو استاد نہیں دیکھا. تو پھر 40 برس کے بعد کیوں کہا جا رہا ہے اقرا محبوب پڑھ؟ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ جانتے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے، اور جانتا ہو، وہ صلاحیت ہو، تبھی تو حکم دیا جاتا ہے نا. اللہ مصطفیٰ کو کہے کہ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جسے پیدا کیا. اور جب بچہ پیدا ہو تو محتاج ہے کان کا، محتاج ہے علم کے لیے آنکھ کا. اور مجھے بتائیں، آنکھ اگر خراب ہو جائے تو دیکھ سکتے ہو؟ بولیں، دونوں آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی جائیں، نہیں دیکھ سکتے. کان اگر خراب ہو جائیں تو سن نہیں سکتے. پتہ یہ چلا کہ یہ ہیں ذریعے. کیا ہیں؟ ذریعے کو کہتے ہیں وسیلہ. ذریعے کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں. اب وسیلہ جو ہے، وسیلہ، یہ بچہ پیدا ہوا تو وسیلے کا محتاج. اور وسیلہ اگر عیب دار ہو، وسیلہ اگر عیب دار ہو تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی، بولی نہیں جاتی، چھوئی نہیں جاتی، اس لیے کہ وسیلہ عیب دار ہے. رب نے فرمایا ہم نے تجھے محبوب دیا ہے، اور ایسا دیا ہے جو بے عیب ہے، جو بے عیب ہے، لا ریب. ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر. بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرائے عرب میں کھڑا کر دیا اور فرمایا اس کو بے عیب وسیلہ بنا دیا ہے. جس طرح تمہاری آنکھ بے عیب ہو جائے تو دنیا دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھنا ہے تو آنکھ کو بے عیب ہونا پڑے گا. اسی طرح اگر خدا سے معلومات لینی ہے، خدا سے علم لینا ہے، خدا سے رزق لینا ہے، خدا کی محبت چاہنی ہے، اور خدا کے خاص خزانوں میں سے خزانے لینا چاہتے ہو تو صحرائے عرب میں مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. بس مصطفیٰ اس کی بازو پکڑ کر خدا سے ملا دیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جب ساری امتیں جمع کی جائیں گی اور ہر امت کے لیے اس کا نبی اس امت پر گواہ لایا جائے گا. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے، کہتے نہیں عدالت میں گواہ پیش کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موقع پر موجود تھا اور دیکھ رہا تھا. ارے سارے انبیاء کو ان کی امتوں پر گواہ لایا جائے گا. اور فرمایا محبوب آپ کی بھی کیا شان ہوگی کہ آپ کو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب آپ کو ساری امتوں اور سارے انبیاء پر گواہ لایا جائے گا. وہ انبیاء کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. آدم کا یہ عقیدہ، نوح کا عقیدہ، یعقوب اور یوسف کا عقیدہ، زکریا و یحییٰ کا عقیدہ، سلیمان و داؤد کا یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن جب مصطفیٰ ان کی امتوں پر اور ان پر گواہ لائے جائیں گے، کوئی نبی اٹھ کر نہیں کہے گا آپ تو تھے نہیں، آپ تو تھے نہیں، کوئی نہیں کہے گا. پتہ یہ چلا نبیوں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہیں. تو تجھے کیا تکلیف ہے یہ کہنے میں، کیا عار ہے کہ مصطفیٰ نہیں ہے؟ ارے تیری آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو قصور تیری آنکھ کا ہے، قصور تیری آنکھ کا ہے. سن نہیں سکتی تو تیری سماعت کا قصور ہے. دل وہ مصطفیٰ کی طرف توجہ نہیں کر سکتا تو یہ تیرے دل کا قصور ہے، نہ مصطفیٰ کے دیکھنے میں نہ عطا کرنے میں کسی چیز کا قصور ہے. اب ایک حدیث پاک میں پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا چونکہ وقت ہو چکا ہے، موضوع بھی بڑا طویل ہے. آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت عمر رضی اللہ عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ام بدء الخلق حتى دخل
अहलुल जन्नती मनाजिलहुम व अहलुन नारी मनाजिलहुम हाफिज़ ज़ालिका मन हाफिज़ा व नसियहु मन नसिया। फरमाया आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा हुए, हमारे दरमियान खड़े हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इब्तिदाए खल्क से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने और जहन्नमियों के जहन्नुम में दाखिल होने हर चीज की हमें खबर दी। फरमाया जिसने याद रखा उसने याद रखा, और जो भूल गया सो भूल गया। हजरत उमर फारूक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का अकीदा है कि मुस्तफ़ा जो कुछ गुजर गया उसे भी जानते थे, और जो कुछ है जानते, और उसके बाद भी जानते रहेंगे। सहाबा कहते हैं जानते थे, हम कहते हैं जो बता दिया वो जानना कैसा। अल्लाह पाक सूरह यूसुफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व तदखिरूना फी बुयूतिकुम। ईसा कह रहे हैं जो तुम खा कर आए हो ना, तुम्हारे घर वाले नहीं जानते, मैं ईसा जानता हूं, मैं जानता हूं। और फरमाया जो कुछ तुम घरों में छुपा कर आए हो, फरमाया तुम्हारे घर वाले नहीं जानते, मैं ईसा जानता हूं। और ईसा के पास इतना इल्म हो कि जो घर में छुपा कर आया है, जो कुछ खा कर आया है, उसे खबरें उसके सामने दें। और मुस्तफा ताजदार अंबिया हो, रुसुल इज़ाम हो, इमामुल अंबिया हो, खातमुन नबिय्यीन हो, और सारे अंबिया कहें कि बारी ताला मेहरबानी फरमाना हमें इस महबूब की उम्मत बना दे। अरे जो तलबगार हो महबूब का उम्मती बनने के लिए, उसके पास इतना इल्म है कि वो जो खाए बता दे, जो छुपाए बता दे। और मुस्तफ़ा के बारे में कहते हो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अरे सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है मुस्तफ़ा आपकी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। कौन सी शय है जो मुस्तफ़ा को बताई नहीं, सारी तो बता दी। अब कोई कहे कि जब हुजूर ने कहा मैं ये नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुजूर कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म अपने महबूब को दिया, पिछली उम्मतों की खबर दी ना, फरमाया तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीही इलैक, फरमाया ये महबूब गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना था, वो जमाना बीत गया। मुस्तफ़ा मदीना तैयबा में बैठे बता रहे हैं कि यूसुफ ने कमीज भेजी थी याकूब के लिए, उन्होंने डाली बिनाई लौट आई। ये खबरें जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना था उनके नजदीक ये गैब नहीं थी उस वक्त, लेकिन जब सहाबा में बयान कर रहे हैं तो अब सहाबा के लिए गैब है। जब सहाबा के लिए गैब है और मुस्तफ़ा ने वो सारी खबरें दे दी, तो फिर उनके लिए भी गैब न रही। मगर खुदा कहता है महबूब ये बता कर भी गैब है। आखिरी हदीस कोट नहीं करनी। इल्मे गैब है, इल्मे गैब एक ऐसा मौजू है, इंशाअल्लाह इसको फिर हम कुछ अरसे तक, और क़यामत के हालात जो हैं, और हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, और याजूज माजूज के